بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی غیر مسلم اگر نیکی کی وصیت کر دے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب البیوع باب الوصایا یعنی وصیت کا باب 3094ویں حدیث کتاب میں اور 8ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فآتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه أمر أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فإن هشاما آتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلم فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك، رواه أبو داود۔ معزز خواتین حضرات، سنن ابی داود میں موجود اس حدیث کو محدث العصر شیخ زبیر علی زید نے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا، اور شیخ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو نیل الاوطار میں حسن قرار دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قابل حجت ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ ان کے بیٹے ہشام نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کیے، اور ان کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا۔ تو کہنے لگے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیوں نہ کر لوں؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، بات ساری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سنی تو فرمایا اگر وہ مسلمان مرتا تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، یا اس کی طرف سے صدقہ کرتے، یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو اس کا ثواب پہنچتا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں کتاب الوصایا 16ویں باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو سبق ہمیں ملتا ہے یا اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ کہ عمارت کھڑی ہوتی ہے اپنی بنیاد پر، اور بنیاد ہے ایمان اور عقیدہ۔ اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کو اس کی اولاد کی طرف سے نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر وہ مسلمان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی عزیزوں کی دعائیں، اس کی اولاد کا صدقہ خیرات پہنچے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اپنے ایمان کی فکر کر لے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے یہ امید رکھوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم خیالات کا میں منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔